السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر راک اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر علی شاہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے جملوں سے شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں پاکستان میں رہنے والے بہت کم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کوئی ایسی بات کر سکتا ہے۔ سحری کا وقت ہے، ڈھول کی تھاپ پہ لوگوں کو سحری کے وقت جگانے والا ایک شخص چند جملے بولتا ہے اور وہ کہتا پتہ کیا ہے کہ روزے دارو، مہنگائی کے مارو، آئی ایم ایف کے قرض دارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کے روزے رکھ لیں۔ بڑی عام سی بات ہے یہ کہنا کہ روزے رکھ لیں، لیکن خاص بات جو تھی ناظرین وہ یہ تھی کہ مہنگائی کے مارو، آئی ایم ایف کے قرض دارو، اٹھو اور روزے رکھ لو۔ ناظرین، یہ سینس کیسے ڈیولپ ہوگی؟ اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں؟ ناظرین، یہ سارے کا سارا کریڈٹ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جاتا ہے، اور میں مشکور ہوں ان تمام سیاسی پارٹیوں کا کہ جنہوں نے اپنے عام شہری کو بڑے اچھے انداز میں، بیسیکلی تو وہ جنگ لڑ رہے تھے، اپنی اپنی پارٹی کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری عوام میں اس طرح سے ایک ایسا شعور بیدار ہو جائے گا کہ جس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ قرض دار ہیں، انہوں نے قرض دینا ہے۔ صرف وہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کا آنے والا بچہ جس نے ابھی جنم لینا ہے ناظرین، وہ بھی آئی ایم ایف کا قرض دار ہے۔ ہم نے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے یہ ایک الگ بحث ہوگی، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی سینس ڈیولپ ہو چکی ہے پاکستان کی عوام میں، کتنا شعور آ چکا ہے لوگوں میں کہ ہم قرض دار ہیں، ہم مہنگائی کے مارے ہیں۔ اور اگر یہ کریڈٹ ہم سیاسی پارٹیوں کو نہ دیں تو یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ایم کیو ایم کی بات کر لیں یا کسی اور سیاسی پارٹی کی، ان تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی، اور انہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا جس سے ایک عام شہری بالکل بے خبر تھا۔ اور خاص طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک ویژن لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنے سے پہلے، ان کے ویژن کی بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن میں تمام پارٹیز کے ویژن کی بات ضرور کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک ویژن پیش کیا، لوگوں تک بات پہنچائی کہ ہم لوگ غلامی میں ہیں، ہم غلام نہیں رہ سکتے۔ اب اس غلامی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مختلف انداز میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ قرض دار ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بیانیہ تھا، وہ بیانیہ لوگوں کی سمجھ میں آیا یا نہ آیا یہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں حکومت کرنے کا موقع کیسے مل گیا۔ ان کا ایک بیانیہ تھا، وہ چل گیا، لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، لوگوں نے کہا اچھا جی ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نے اپنا ایک ویژن بنایا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ہم نے پاکستان کو دنیا بھر میں بتایا کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، پاکستان ایک اٹامک پاور ہے۔ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں پاکستان کی عزت بنائی انہوں نے۔ اسی طرح تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ویژن، اپنا اپنا سلوگن لوگوں کے سامنے رکھتی گئیں اور اپنے اپنے حصے کے ووٹ لیتی چلی گئی۔ اب ہوا یوں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آئی ایم ایف کیا ہے اور یہ قرض دار کیسے ہے۔ سیاسی لوگوں نے، سیاسی لیڈرز نے، سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی اپنی تقاریر میں ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے جب یہ سارے کا سارا، یہاں پہ میں ایک ورڈ بولنے جا رہا ہوں پنجابی کا بڑا خوبصورت ہے، سارے کا سارا کٹا کھول دیا، عام بندے کو پتہ چلتا گیا بھی اصل ڈرامہ کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے۔ ہم تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا تو آنے والا بچہ بھی قرض دار ہے۔ تو ناظرین، میں بڑا حیران ہوا اس شخص کی یہ بات سن کے
کہ IMF کے قرض داروں اٹھ جاؤ، مہنگائی کے مارو۔ ناظرین بازار میں جائیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک مزدور آج کل ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہا ہے۔ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس میں تو حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شہری کو آسانیاں فراہم کرے، لیکن اس شخص کی 24,000 روپے تنخواہ ہے، 15,000 روپیہ، 14,000 روپیہ، 13,000 روپیہ کرایہ چلا جاتا ہے، 3-4 اس کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے فروٹ تک نہیں کھا سکتے، پھل نہیں کھا سکتے اتنے پیسوں میں۔ تو پھر ان کی سینس تو ڈیولپ ہوگی نا جناب، اور وہ کب ہوگی؟ جب ایسی تقاریر ایک دوسرے کے خلاف کی جائیں گی، تو ظاہر ہے سارے کا سارا جو یہ ایشو ہے، سارے کا سارا یہ جو پرابلم ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال اس شخص نے بڑے خوبصورت انداز میں پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے روزے داروں کے لیے اعلان کیا۔ ناظرین اگلی بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ بات شیئر کروں، میں اور آپ سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کی ماری قوم، یہ جو IMF کی قرض دار قوم ہے، دعا کریں اس قوم کو اللہ جلدی سے ان تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ سارے مل کے کہہ دیں آمین۔ اور اس کے بعد جناب میں اب ایک بڑی اچھی سی خبر آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مان کر 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور میں خوش اس بات پہ ہوں کہ قانون کی بالادستی آخر ہو گئی۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ قانون کو نہیں مانتے، ارے بھی مانتے ہیں جہاں تک ہم سے مانا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک گزارش اور کرتا چلوں گا یہاں پہ کہ قانونی طور پہ جو فیصلہ ہوا اس کو ماننا پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا فرض ہے۔ اور جب کوئی فیصلہ نہیں مانتا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کر رہا ہے۔ وہی سیاسی لیڈر، وہی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں آ کے اسی قانون کو منوانے کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ قانون کی بات کریں، جیسے ہی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے، تو ان کے لیے وہ قانون ایک عجیب و غریب چیز بن جاتی ہے۔ ان کے لیے وہ ججز جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب بن جاتے ہیں۔ ناظرین کوشش کریں، میری تمام سیاسی رہنماؤں سے گزارش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جتنے بھی فیصلے آتے ہیں آپ کے حق میں ہوں یا حق میں نہ ہوں، ان کو بڑی بہادری سے ان کا سامنا کریں یار، بڑی دلیری سے ان کو مانیں، اس کے لیے سٹرگل کریں۔ فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی فیصلہ نہیں مانے گا تو ہم دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اتنا سٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا کام ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مریم نواز صاحبہ اگر کہیں کہ لاڈلے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اس کو پلیٹ میں رکھ کے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، حکومت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ساری باتیں اچھی نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قانون منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میری گزارش ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ ناظرین یہ فیصلہ کریں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا کوئی اور سیاسی جماعت ہے۔ آپ نے اپنے ووٹ کا حق صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک اور موقع مل گیا ہے یہ سوچنے کا کہ ہم نے کس کو اپنے ملک کے لیے چننا ہے، منتخب کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں ایک اچھا شعور ہے، مسلم لیگ نون آئے، پاکستان تحریک انصاف آئے، تحریک لبیک آئے، یا کوئی اور سیاسی جماعت آئے، ہمیں کچھ اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز کی آس ہے، ایک امید ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کے لیے کام کرے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کرے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرے۔ یار
اگر وہ پاکستان کے لیے کام کرے گا، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرے گا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سحری کے وقت ایک ڈھول بجانے والا کہہ رہا ہوگا کہ روزے دارو، مہنگائی کے مارو، IMF کے قرض دارو، اٹھو اور روزے رکھ لو، بلکہ پاکستان کے عوام خوشحال ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں آج کے پروگرام میں صرف ایک ہی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ الیکشنز کو پرامن بنانا جہاں حکومت کا کام ہے، وہاں ہم لوگوں کا کام بھی ہے۔ ہم لوگوں نے ان الیکشنز کو پرامن بنانا ہے، اپنی اچھی سوچ کے ساتھ، اپنے اچھے رویوں کے ساتھ، کیونکہ اس دوران اب جتنی بھی بھگدڑ مچے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر الیکشن کی گہما گہمی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا کمال پہ ہوتی ہے، اور جب تقاریر ہوں گی تو آپ لوگ خود ہی سنیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنا پیغام پہنچائے گا، لیکن آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس خوبصورت پاکستان کو اپنے رویوں سے اور خوبصورت بنانا ہے، اس خوبصورت ملک کو، اس خوبصورت خطے کو، اس خوبصورت وطن کو آپ کی اچھی سوچ کی ضرورت ہے، آپ کے اچھے رویوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہوں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجئے، اور آل پہ بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ ڈاکٹر علی شاہ کو خبر ڈاک سے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔